تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کہتے ہیں اکیلے اکیلے حروف کو، کیونکہ اس تختی میں سب حروف الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ اور یہ تختی پورے قاعدے کی، پورے قرآن پاک کی بنیاد ہے، تو اس کو ہم اچھے سے سیکھ جائیں تو قرآن پاک پورا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے الف۔ پوری تختی میں اس بات پر آپ نے دھیان دینا ہے کہ لفظ کو جو 2 حرفی ہیں ان کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اور دوسرے نمبر پر لفظ کو مجہول نہیں ہونے دینا، تیسرے نمبر پر لفظ کے آخر میں جھٹکا نہیں لگائیں گے۔ تو 3 عموماً غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو لفظ کو بہت لمبا کر دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر لفظ کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر لفظ کے آخر میں جھٹکا لگایا جاتا ہے۔ تو تینوں غلطیوں سے بچنا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ بہتر ہو جائے۔ الف، الیف اس طریقے سے نہیں پڑھنا، اور موٹا بھی نہیں اس کو کرنا۔ الف یہ باریک ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا۔ الف، با یہ با منہ کے ہونٹوں کے خشک حصے سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ با، تا، تا بالکل آرام سے پڑھیں۔ تا، تا اور طا یہ باریک ہے، اور طا دوسری جو ہے وہ موٹی ہے۔ طا، تا، طا ان دونوں کے درمیان فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ تا باریک ہے اور دوسری طا وہ موٹی ہے۔ ثا، ثا کو پڑھتے وقت زبان کو اوپر والے جو دانت ہیں تھوڑا سا زبان کی نوک کو ان کے ساتھ ٹچ کریں گے، اور زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے پڑھیں گے تو ثا کی ادائیگی ہوگی۔ ثا، ثا زیادہ لمبا نہ ہو، آخر میں جھٹکا نہ ہو، لفظ کو مجہول نہیں ہونے دینا۔ تینوں غلطیوں پہ ہم نے ذہن رکھ کے پڑھنا ہے۔ تا جھٹکا کیسے لگاتے ہیں؟ تا، تا یہ جھٹکا ہے، یہ غلط ہے۔ زیادہ لمبا کر دینا، تا، فا، تا اس طریقے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، لفظ کو مجہول بھی نہیں ہونے دینا۔ فا، فا، تا مجہول ہونے سے بالکل بچانا ہے۔ جی، ہا، ہا، ہا اور ہا آخر میں واو کے بعد جو ہا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ہا پڑھتے وقت ٹھنڈی سانس لے کے پڑھیں گے، اور وہ ہا اس کی ادائیگی سینے سے ہوگی۔ ہا، ہا، خو اس تختی میں جو سبز حروف ہیں ان کو پر موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ خو، اسی طرح را، صاد، واد اور بھی جو سبز حروف ہیں ان کو پر موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ خو ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو خے نہیں پڑھنا اور زیادہ لمبا بھی نہیں کر دینا۔ خو، خو، دال، دال، ذال، ذال اور ثا دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ثا، ذال دونوں کو پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے پڑھیں گے تو ان دونوں کے مخرج یہی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ ثا، ثا، ذا، ذال، را اس کو پڑھتے وقت اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رے نہیں پڑھنا، زیادہ لمبا نہیں کر دینا۔ را، رے، رے نہیں پڑھنا، مجہول بھی نہیں پڑھنا، آخر میں جھٹکا بھی نہیں لگانا۔ را، را آگے زا دانتوں کو دبا کر پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ زا، زا زور لگا کے۔ سین، سین اور صاد یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے، سین تھوڑا سا باریک ہے، صاد بالکل موٹا پڑا جائے گا۔
सीन पढ़ते हुए सिटी की आवाज निकालनी है, सीन। सौद, सीन सौद, दोनों के दरमियान फर्क को ज़हन में रखना है। आगे शीन, ये 3 हरफी हैं, जो भी 3 हरफी हो उसको लंबा करके खींच के पढ़ेंगे। सीन, शीन, सौद, सब्ज हरूफ है तो सब्ज हरूफ को मोटा करके पढ़ेंगे और इसको लंबा करके भी पढ़ेंगे। सौद, सौद, ज़ाद, ज़ाद को पढ़ने का तरीका यह है, ज़ुबान को ऊपर वाले दाईं तरफ या बाईं तरफ दांतों के साथ लगाएंगे। दाईं तरफ वाले दांत या बाईं तरफ, बाईं तरीके से बाईं तरफ अगर पढ़ लें तो ये आसान है। ज़ाद, 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 ये ता और ता दोनों के दरमियान फर्क हो, ये मोटा है वो बारीक है। ठीक है। वा और जा, इन दोनों के दरमियान फर्क को ज़हन में रखना है। वो जा है, जोर के साथ दांतों को दबाकर पढ़ेंगे, और यह वा बिल्कुल नरमी के साथ। वा, आईन, आईन, गले से इसकी अदायगी होगी जोर लगा के। आईन, आ, ये नहीं करना, आईन ये भी गलत है। आईन हमजा पढ़ देना, ये भी गलत है। आईन, आईन, ओइन, मोटा सब्ज हरूफ है तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। ओइन, ओइन, फा, फा, ऑफ, ये मोटा है। कॉफ, कॉफ, काफ, ये बारीक है। काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, पढ़ते वक्त मुंह को गोल करना है। नून, वाव, पर शुरू करना है लफ्ज को तब भी होंठ गोल हो, जब खत्म हो तब भी होंठ गोल हो। वाव, वाव, हा, हा और हा दोनों के दरमियान फर्क हो, वो ठंडी सांस लेके पढ़ेंगे और ये सीने से इसकी आवाज निकालेंगे। इसकी उर्दू में मिसाल है, जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो जो आखिर में है जो उसकी आवाज है वो ही इसकी आवाज होगी। हा, हा, हमजा, या, अस्सलाम।